جی ناظرین السلام علیکم۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ ملک ریاض کا برطانیہ کا ویزا منسوخ ہو گیا۔ وہ سلطنت برطانیہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان کا ملٹیپل ویزا 10 سال کا، اس کی کینسلیشن کے احکامات آ گئے ہیں۔ شاید برطانیہ حکومت کے لیے یہ کوئی حیرت انگیز بات نہ ہو، اس لیے کہ ان کا جو امیگریشن آفس ہے وہ اس طرح کے ویزے مختلف لوگوں کے، مختلف ممالک کے لوگوں کے ویزے کینسل کرتا رہتا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ بڑی خبر ہے۔ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کے ویزے منسوخ نہیں ہوئے، یا لوگوں کو دیش سے نکالا نہیں، یا ملک بدر نہیں کیا گیا، یا ان کے ملک میں داخلے پر پابندی نہیں لگی۔ بات پروسیس کی نہیں ہے، بات پروسیجر کی نہیں ہے، بات شخصیت کی ہے۔ ہم یہاں پر کس شخصیت کا بات کر رہے ہیں؟ ملک ریاض۔ ملک ریاض وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے پورے نظام کو اپنی مٹھی میں بند کر رکھا ہے۔ انہیں جب کوئی پولیس سے کام پڑتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تھانے خرید لیتے ہیں۔ جب عدالتوں سے انصاف چاہیے ہوتا ہے یا اپنی مرضی کے فیصلے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ نہ وکیل خریدتے ہیں، نہ جج خریدتے ہیں، وہ عدالتیں اور پورا نظام انصاف خرید لیتے ہیں۔ جب انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کام پڑتا ہے تو وہ بے تحاشا جرنیلوں کو نوکری دے دیتے ہیں۔ انہیں اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کے کام کرنے کے ڈھنگ کا بالکل پتہ ہے۔ غریب آدمی سے دعائیں لینے کے لیے انہوں نے بحریہ کا دسترخوان بھی کھولا ہوا ہے۔ صحافیوں کے لیے سنا ہے انہوں نے پلاٹوں کی بھی خفیہ اسکیم شروع کر رکھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو حاضر سروس لوگ ہیں ان سے بھی ان کے مراسم بہت اچھے ہیں۔ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں انہیں وہ بڑی لوکریٹو تنخواہوں پر ملازمت دیتے ہیں، اور ملک ریاض صاحب کے بارے میں یہ بات معروف ہے۔ صحیح ہے یا غلط، لیکن ان کی شخصیت کو دیکھ کر یہ سوٹ ضرور کرتی ہے کہ وہ اپنے دفتر میں جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تم کرنل کے ہاتھ کی چائے پیو گے، بریگیڈیئر کے ہاتھ کی چائے پیو گے، یا کسی جنرل کے ہاتھ کی چائے پیو گے۔ اور انہوں نے اس سارے نظام کو اس طرح کیپچر کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص ان کے خلاف کوئی بات کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا دنیا ٹی وی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو براہ راست اینکرز کو اپنے انٹرویو کے حوالے سے انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور اس کے بعد اس کیس کی نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ کچھ، اور بس وہ سلسلہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ لیکن وہ صرف تو ایک دنیا ٹی وی تھا، یہ دنیا ٹی وی پر ہی موقوف نہیں، تمام چینلز جو ہیں ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ کسی میں ایسی جرات نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے ان کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ سارے ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس لیے کہ سنا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے قرضے تک معاف کرا سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہیں تو حکومتوں کو، پاکستان کی حکومتوں کو قرضے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا معیار ہے، اور یہ اس طرح کا سارا سلسلہ ہے جس پہ وہ مکمل طور پر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ پھر سیاسی وہ اتنی بڑی قوت بن گئے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی ان کی خوشنودی کی طالب رہتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری کا دھرنا، اس میں بھی ملک ریاض جو ہے تصفیات کروانے والوں میں شامل تھے۔ پھر اس کے بعد دیگر جو چینجز ہوئیں اس میں بھی ملک ریاض کا نام کہیں مخفی ضرور نظر آیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سنا ہے کہ آج کل انہوں نے اسمبلی پر بھی اپنا کنٹرول جما لیا ہے۔ یہ وہ رقبہ تھا جو خالی رہ گیا تھا، اس کو بھی خرید لیا ہے۔ اب بہت سارے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز ان کے زیر اطاعت ہیں، ان کے پیڈ لوگ ہیں، اور وہ جس طرح چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ملک ریاض ایک بڑی زبردست کہانی ہے، ایک سیلف میڈ شخص جس نے بہت چھوٹے عہدے سے ترقی کی، اور پھر جو ہے تعلیم بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس ملک میں ترقی کے لیے تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں ملک ریاض کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس ملک میں ترقی کے لیے صرف ثروت مند ہونا، امیر ہونا اور بہت امیر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن آپ نے سنا ہی ہوگا، بحریہ ٹاؤن کا پاک بحریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ نام وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس شدت سے استعمال کر رہے ہیں کہ اب ان کے علاوہ شاید پاک بحریہ یہ نام اتنی شدت سے استعمال نہ کرتی ہو جتنا بحریہ ٹاؤن والے استعمال کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں، ہر زمانے میں
وہ ملک ریاض صاحب کو ایک خاص عزت دیتے ہیں، ایک خاص مقام دیتے ہیں، ان کے خاص مقاصد بھی ان کے لیے حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ عدالتیں بھی اسی طرح لگی ہوئی ہیں، اور وہ ایک دن میں میرے آپ کی طرح یہ نہیں ہے کہ 5-10 ہزار روپیہ کہیں سے کما لیا۔ وہ ایک زمین خریدتے ہیں، اسی دن اس زمین کو بیچ دیتے ہیں، اور اس دوران اربوں روپے کا پروفٹ کماتے ہیں۔ یہ ان کے ایک دن کی کارروائی ہوتی ہے۔ بہت سارے اسکینڈل بھی ہم نے ماضی میں دیکھے، جس میں کراچی کا جو بحریہ ٹاؤن تھا، اس حوالے سے کراچی کی فائلز جس طرح بکیں، اس حوالے سے جو سوالات اٹھے، اس پہ عدالت نے نوٹس لیا تھا، اور پھر وہ کچھ جرمانہ لگایا تھا، جو بعد میں پتہ چلا ایکچولی اس زمین کی اونے پونے داموں قیمت تھی۔ اس کے بعد ملک ریاض صاحب کو اس زمین پر کنسٹرکشن کا، تعمیرات کا اختیار مل گیا تھا۔ برطانویہ تو ملک ریاض وہ شخص ہے جو ہر شخص کا لاڈلا ہے، جرنیل ہوں، جج ہوں یا صحافی ہوں، سبھی ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ جو برطانوی عدالت نے کیا وہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت حیران کن ہے کہ اتنا امیر شخص، جس کی پاکستان میں کے بجائے برطانیہ میں بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، اس شخص کو کیسے آپ نکال سکتے ہیں؟ لیکن وہاں کا نظام انصاف ہمارے نظام انصاف سے مختلف چلتا ہے۔ یہ جس ٹرانزیکشن کا معاملہ ہوا ہے، یہ ٹرانزیکشن حسین نواز کے تعاون سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کوئی ایک پراپرٹی تھی، وہ ان کو بیچی تھی، اور پھر اس کے بعد حسین نواز کی تو ساری تحقیقات ہوئیں، اور ان کو پھر کلین چٹ بھی مل گئی۔ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جو پیسے تھے وہ کہاں سے لائے گئے۔ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم آئی، اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، اور اب برطانوی عوام کی فلاح کی خاطر، عوام کی بہتری کی خاطر برطانوی عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کا برطانیہ میں داخل ہونا برطانوی عوام کے لیے مفید نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ملک ریاض کی جو ہے عدالتوں پر، جو ملک ریاض کے برطانیہ میں آنے پر پابندی لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن مانچسٹر، بحریہ ٹاؤن لنڈن، اور بحریہ ٹاؤن یارکشائر اور دوسرے بحریہ ٹاؤن کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ ملک ریاض صاحب نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ یہ جس جج نے فیصلہ دیا وہ کوئی خاتون جج ہیں، ان کو خریدا جائے، یا جو سینیٹرز ہیں یا جو برطانیہ کے سیاسی معاملات ہیں ان سے کوئی معاملہ طے کیا جائے، لیکن خوش قسمتی سے وہاں معاملات اس طرح طے نہیں ہوتے جس طرح پاکستان میں طے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل اس معاملے میں اب یہ طے کر لیا ہے کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض داخل نہیں ہوں گے۔ یہ معاملہ جو برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کو جرمانہ ہوا تھا، وہ جرمانے کی رقم حکومت پاکستان کی بنتی تھی، وہ حکومت پاکستان کو جمع کروا دی گئی، اور حکومت پاکستان نے جانے کس جادو کی چھڑی سے وہ ایسی جگہ دے دی جہاں ملک ریاض صاحب کو اس کا فائدہ ہوتا تھا، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس سے ان کے کاروبار کے بارے میں شکوک و شبہات بڑھنا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے مزید سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس سے شاید ہمارے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن میں یا کسی زمین کے قبضے میں یا کسی جگہ کی فائلوں میں جو بحریہ ٹاؤن کے لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لاکھوں کروڑوں ڈوب جاتے ہیں، وہ بیچارے فریاد کرتے ہیں، لیکن ان کی فریاد نہ عدالتیں سنتی ہیں، نہ میڈیا سنتا ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پر کان دھرا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جو اہم فیصلے ہیں، یہ نان پولیٹیکل فیصلوں میں سے ایک بڑا فیصلہ ہے، اگرچہ یہ نہ پاکستانی حکومتوں نے کیا ہے، نہ پاکستانی عدالتوں نے کیا ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا تو آج ملک صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہوتی، حسین نواز جیل میں ہوتے، نیب نے انہیں 1.5 سال تک 2 سال تک قید کر کے ان کی تصاویر جاری کرنی تھی، اور ان سے جانے کون کون سے مقدمات پر اقرار کروا لینا تھا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بارے میں نہ میڈیا کچھ کہے گا، نہ عدالتوں کی طرف سے کوئی بیان آئے گا۔ تو بعض ادارے، بعض ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں واقعی لوگوں کو انصاف ملتا ہے، جہاں واقعی لوگوں کو، عدالتوں کو اپنے ملک کی فلاح
عزیز ہوتی ہے، جہاں واقعی کسی قسم کی غلط ٹرانزیکشن پر بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے اور اس کی سزا مل سکتی ہے۔